اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، یعنی اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرنے ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو۔ مسلمانوں میں سے جو عورت زنا کا ارتکاب کریں ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان پر زنا کے ثبوت کے لیے 4 مسلمان مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے، جو عورتوں کے زنا پر گواہی دیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں حکام سے خطاب ہے، یعنی وہ 4 مردوں سے گواہی سنیں۔ زنا کا ثبوت گواہی سے ہو تو ضروری ہے کہ زنا کہ 4 عاقل بالغ مسلمان مرد ہوں، کوئی عورت نہ ہو، چاروں نیک اور متقی ہوں، اور انہوں نے ایک وقت معین میں زنا کا یوں مشاہدہ کیا ہو جیسے سرما دانی میں سلائی، نیز یہ چاروں گواہ حلف شرعی کے ساتھ گواہی دیں۔ اگر ان میں سے ایک بات بھی کم ہوئی تو زنا ثابت نہ ہوگا، اور گواہی دینے والے شرعاً 80 کوڑوں کے مستحق ہوں گے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو۔ زانیہ عورتوں کو موت آنے تک گھروں میں قید رکھنے کا حکم زنا سے متعلق کوڑوں اور رجم کی سزا مقرر ہونے سے پہلے تھا۔ جب زنا کی حد کے بارے میں احکام نازل ہوئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ زنا اور قذف کی سزا کا بیان سورہ نور کی آیت نمبر 2 اور 4 میں بیان ہوا ہے۔ اسی آیت میں زنا کرنے والوں کی سزا سے متعلق بعض احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس مناسبت سے ہم یہاں زنا کی مذمت پر 4 احادیث ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں پر زنا کی قباحت اور برائی مزید واضح ہو اور وہ اس برے فعل سے بچنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرے یا اور اسے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا زور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں، اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا دے گی۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ کان توابا رحیما، اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو تکلیف پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ فآذوهما، ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ۔ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والوں کے متعلق سزا کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں ایذا دو، جیسے جھڑک کر، برا بھلا کہہ کر، شرم دلا کر، جوتیاں وغیرہ مار کر،
زبانی اور بدنی دونوں طرح سے ایذا دو۔ زنا کی سزا پہلے ایذا دینا مقرر کی گئی، پھر قید کرنا، پھر کوڑے مارنا یا سنسار کرنا۔ یہ آیت بھی حد زنا کی آیت سے منسوخ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ پچھلی آیت میں فاحشہ سے مراد خود عورت کا عورت سے بے حیائی کا کام کرنا ہے، واللذانی یأتیانہا سے مرد کا مرد سے لواطت کرنا مراد ہے۔ اس صورت میں یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لواطت اور مساحقت یعنی عورتوں کی عورتوں سے بے حیائی میں حد مقرر نہیں بلکہ تعزیر ہے، یعنی قاضی کی ثواب دید پر ہے، وہ جو چاہے سزا دے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تبارک و تعالی عنہ کا قول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لواطت کے مرتکب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مختلف سزائیں دی۔ اگر لواطت میں حد ہوتی تو ایک ہی سزا دی جاتی، اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ حد مخصوص ہوتی ہے جیسے 100 کوڑے، 80 کوڑے وغیرہ، جبکہ تعزیر وہاں ہوتی ہے جہاں شرعی حد مقرر نہ ہو بلکہ قاضی کو ثواب دید پر چھوڑ دیا جائے، چاہے تو 10 کوڑے مارنے کا فیصلہ کر دے، چاہے تو 20 کا، اور چاہے تو کوئی اور سزا دے دے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ فرمایا گیا کہ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے اگر پچھلے گناہوں پر نادم ہو جائیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعزیر کا مستحق مجرم اگر تعزیر سے پہلے صحیح معنی میں توبہ کر لے تو اس پر خواہ تعزیر لگانا ضروری نہیں ہے۔ توبہ کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، لوٹنا۔ اگر یہ بندے کی صفت ہو تو معنی ہوں گے کہ گناہ یا ارادہ گناہ سے رجوع کرنا، اور اگر رب تبارک و تعالی کی صفت ہو تو معنی ہوں گے کہ بندے کی توبہ قبول فرمانا یا اپنی رحمت کو بندے کی طرف متوجہ کرنا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، اللہ کی عظیم رحمت ہے۔ گناہ کے بعد توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے اور موت کے وقت تک توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ جو گناہ کر کے تھوڑی دیر میں توبہ کر لے، تو یہاں تھوڑی دیر سے مراد ایک آدھا گھنٹہ یا 2-4 سال نہیں بلکہ موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لی وہ قریب ہی شمار ہوگی۔ ہاں، جب موت کا عالم طاری ہو جائے اور غیب کا معاملہ ظاہر ہو جائے تو اس وقت توبہ کا مقبول نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ اسلام میں توبہ کا قانون بنانا عین حکمت و علم پر مبنی ہے۔ جن دینوں میں توبہ نہیں ان کے ماننے والے گناہ پر زیادہ دلیر ہوتے ہیں، کیونکہ مایوسی جرم پر دلیر کر دیتی ہے اور معافی کی امید توبہ پر ابھارتی ہے۔ جس شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو اسے سب سے جدا قید میں رکھا جاتا ہے تاکہ کسی اور کو قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، اور جسے ایک مقرر مدت تک سزا کے بعد رہائی کا حکم ہو اسے دیگر مجرموں کے ساتھ قید میں رکھا جاتا ہے۔ اس سے یہ خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ اس سے رہائی کی امید ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالُوا إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔
اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور توبہ قبول نہیں۔ اوپر والی آیت میں توبہ کی قبولیت کا جو وعدہ گزرا اس کی وضاحت کر دی گئی۔ اب ان افراد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ آیت میں سیئات سے مراد گناہ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ لوگ کفر کے علاوہ دیگر گناہوں میں ملوث رہے، جب موت کے آثار ظاہر ہوئے، عذابات الہی کا مشاہدہ کر لیا اور روح حلق تک آ پہنچی، اب توبہ کرے تو مقبول نہیں، لیکن یہ وقت آنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر توبہ کر لی تو قبول ہے، اور اگر ان مسلمان کی توبہ مقبول نہ بھی ہو تب بھی وہ افراد ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو انہیں بخش دے، چاہے تو سزا دے، لیکن سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ البتہ وہ لوگ جو کافر مرے قیامت کے دن ان کی توبہ قبول نہیں، یعنی کسی صورت نجات نہ پائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت میں سیئات سے مراد کفر ہے۔ اس صورت معنی یہ ہوگا کہ وہ کفار جو موت کے آثار دیکھ کر یعنی غیب کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے کفر سے توبہ کریں اور اپنے ایمان کا اقرار کر لیں تو ان کی یہ توبہ اور اقرار ایمان قابل قبول نہیں۔ ایسی توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی۔ یوں ہی وہ لوگ جو حالت کفر میں مریں گے یعنی بوقت موت بھی توبہ نہ کی تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا پائیں گے۔ جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد اس کے کفر کا علم ہونے کی صورت میں دعائے مغفرت کرے یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور کہے یا کسی مرے ہوئے ہندو کو وینکٹ باشی یعنی جنتی کہے، وہ خود کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یعنی نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جب ان کے لیے واضح ہو چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، یعنی اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اسلام سے پہلے عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، پھر اگر چاہتے تو مہر کے بغیر انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے یا ان کا مہر خود لے لیتے یا انہیں آگے شادی نہ کرنے دیتے بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے تاکہ انہیں جو مال وراثت میں ملا ہے وہ ان لوگوں کو دے دے، اور تب یہ ان کی جان چھوڑے، یا عورتوں کو اس لیے روک رکھتے کہ یہ مر جائیں گی تو یہ روکنے والے لوگ ان کے وارث بن جائیں گے۔ الغرض وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہوتی اور اپنے اختیار سے کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس رسوم کو مٹانے کے لیے یہ آیت
نازل فرمائی، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ آیت اس شخص کے متعلق ہے جو اپنی بیویوں سے نفرت رکھتا ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی اس لیے کرتا ہو کہ وہ پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا مہر معاف کر دے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے پھر طلاق دیتے، اس طرح عورت کو معلق یعنی لٹکا ہوا رکھتے تھے، وہ نہ ان کے پاس آرام پا سکتی نہ دوسری جگہ شادی کر کے گھر بسا سکتی، اس کو منع فرمایا گیا۔ یہاں جو حالات زمانہ جاہلیت کے بیان کیے جا رہے ہیں ان پر غور کریں کہ کیا انہی حالت پر اس وقت ہمارا معاشرہ نہیں چل رہا؟ بیویوں کو تنگ کرنا، جبری طور پر مہر معاف کروانا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ذہنی اذیتیں دینا، کبھی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دینا اور کبھی اپنے گھر میں رکھ کر بات چیت بند کر دینا، دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، لتاڑنا، جھاڑنا وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی کرے کہ قرآن کی یہ آیتیں ان لوگوں کو سمجھ آ جائیں اور وہ اپنی بری عادتوں، بری روش سے باز آ جائیں۔ نیز ان آیات کی روشنی میں وہ لوگ بھی کچھ غور کریں جو اسلام سے شرمندہ سے رہتے ہیں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بہت سختیاں ہیں۔ وہ دیکھیں کہ اسلام میں عورتوں پر سختیاں کی گئی ہیں یا انہیں سختیوں سے نجات دلائی گئی ہے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو جو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک بہت عمدہ نفسیاتی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بیوی کے حوالے سے فرمایا کہ اگر بدخلقی یا صورت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے عورت تمہیں پسند نہ ہو تو صبر کرو اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے جو نیک اور فرما بردار بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بنے۔ یہ طریقہ صرف میاں بیوی کے تعلقات میں نہیں بلکہ زندگی کے ہزاروں معاملات میں کام آتا ہے۔ اس طریقے کو مثبت ذہنی سوچ کہتے ہیں، یعنی اگر کسی کام یا چیز میں خرابی کی کوئی صورت پائی جا رہی ہے تو اس کے اچھے پہلوں پر بھی غور کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ اچھے پہلو زیادہ ہوں یا اچھا پہلو زیادہ فائدہ مند ہو۔ مثلا کسی کی بھی بیوی بدصورت ہے لیکن اس سے آدمی کو نیک اولاد حاصل ہے، یہاں اگر بدصورتی کو گورا کر لے تو اس کی زندگی امن سے گزارے گی، لیکن اگر طلاق دے دے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیوی تو چھوٹ ہی جائے گی لیکن اس کے ساتھ بچے بھی چھوٹ جائیں گے اور ساری زندگی ایسی تلخیوں، ذہنی اذیتوں اور اولاد کے حصول کی جنگ اور حقوق کی لڑائی میں گزرے گی کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ یوں ہی کسی آدمی کو ادارے میں رکھا ہوا ہے جو کسی وجہ سے ناپسند ہے لیکن اس کی وجہ سے نظام بہت عمدہ چل رہا ہے، اب اس آدمی کو رکھنا اگرچہ پسند نہیں لیکن صرف ناپسندیدگی کی وجہ سے اسے نکال دینا پورے نظام کو تباہ کر دے گا، تو ایسی جگہ فوائد پر نظر رکھتے ہوئے اسے برداشت کر لینا ہی بہتر ہے۔ یہ دو مثالیں آج کی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے بہت سے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ صرف مثبت ذہنی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہماری زندگی کی بہت سی تلخیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اسی مثبت ذہنی سوچ کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آدمی پریشانیوں کے بجائے نعمتوں کو سامنے رکھے، یعنی آدمی اگر ایک تکلیف میں ہے تو اسی وقت میں وہ لاکھوں نعمتوں اور سینکڑوں کامیابیوں میں بھی ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ پریشانی اور ناکامی کی یاد تو اپنا وظیفہ بنا لے اور خوشی اور کامیابی کو بھولے سے بھی نہ سوچے۔ اس نسخے پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر جائیں گی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگے؟ وآتیتم احداہن قنطارا، اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو۔ چونکہ عورتوں کے حقوق کا بیان چل رہا ہے، یا مزید ان کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا ہو تو مہر کی صورت میں جو مال تم اسے دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اہل عرب میں یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت انہیں پسند آ جاتی تو اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ لے چکی ہے واپس کر دے اور طلاق حاصل کر لے۔ اسی کو فرمایا کیا تم بہتان اور گناہ کے ذریعے ان سے مال لینا چاہتے ہو؟ یہ حرام ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کی تفسیر میں وضاحت سے ہم خلا اور دیگر صورتوں میں مال لینے اور نہ لینے کی صورتیں بیان کر چکے ہیں۔ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں۔ اس آیت میں ڈھیروں مال لینے کا تذکرہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ مہر مقرر کرنا جائز ہے، اگرچہ بہتر کم مہر ہے، اتنا مہر کہ جس کی ادائیگی آسان ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ برسر ممبر فرمایا، عورت کے مہر زیادہ مقرر نہ کرو۔ ایک عورت نے یہی آیت پڑھ کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ ہمیں دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر، تم سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے۔ اے لوگو، جو تم چاہو مہر مقرر کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان انصاف اور طہارت نفس کس قدر اعلیٰ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو۔ مہر کی واپسی کا بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا، تم مال عورتوں سے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہے۔ وہ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ اچھے طریقے سے انہیں رکھو اور اگر چھوڑو گے تو اچھے طریقے سے چھوڑو گے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خلوت صحیحہ ہو جانے سے پورا مہر دینا پڑتا ہے۔ خلوت صحیحہ یہ ہے کہ میاں بیوی کسی ایسی جگہ جمع ہو جائے جہاں ہم بستری کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت حصہ نمبر 7 کا مطالعہ کیجیے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن نِّسَاءٍ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، البتہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا سبب ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر باپ کی دوسری بیوی سے شادی کر لیتا تھا۔ اس آیت میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں اگر نکاح سے مراد عقد نکاح ہے تو معلوم ہوا کہ سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہے،
اگرچہ باپ نے خلوت سے پہلے اسے طلاق دے دی ہو، اور اگر نکاح سے مراد صحبت ہے تو معلوم ہوا کہ جس عورت سے اپنا باپ صحبت کرے، خواہ نکاح کر کے یا زنا کی صورت میں یا لونڈی بنا کر، ہر صورت میں وہ عورت بیٹے پر حرام ہے، کیونکہ یہ بیٹے کی ماں کی طرح ہے۔ ما قد سلف، جو گزرا، یعنی جاہلیت کے زمانے میں تم نے جو ایسا نکاح کر لیے اور اب وہ عورتیں مر بھی چکی تو تم پر اس کا گناہ نہیں، کیونکہ وہ گناہ قانون بننے سے پہلے تھا۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر مجوسی اسلام لائے اور اس کے نکاح میں اپنی ماں یا بہن ہے تو اسے چھوڑ دینا فرض ہے، لیکن اس نے زمانے کفر میں جو نکاح کیے ہوں ان سے جو اولاد ہو چکی ہو وہ اولاد حلالی ہوگی، کیونکہ کفار پر اس طرح کی شرعی احکام جاری نہیں۔